ہمارے پاس آج بہت ہی اہم لوگ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے موجود ہیں وفاقی وزیر برائے نجکاری فواد حسن فواد صاحب، استقبال کیجئے۔ یہ تشریف لائے ہیں ہماری درخواست پہ، اور چونکہ ڈائریکٹ ان کے ادارے سے تعلق ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن سے، تو جس کے یہ وزیر ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ بہت اہم ہوگی۔ پھر ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں شبر زیدی صاحب، جو سب جانتے ہیں سابق چیئرمین FBR ہیں اور دانشور بھی ہیں، اور مختلف مسائل پہ اپنی گفتگو سے سب کو مستفید بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرے مہمان ہیں ظفر مسعود صاحب، جو بینک آف پنجاب کے صدر ہیں، اور وہ بھی تشریف لائے ہیں ہماری درخواست پر۔ ان کے لیے بھی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوں گے اور گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ نجکاری کا جو عمل ہے اس میں بینکوں کا کیا رول ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ عدنان رضوی صاحب کراچی سے تشریف لائے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، پرائیویٹائزیشن کے عمل سے ان کا بھی تعلق ہے، اور یہ میں ان کا تعارف کرتے ہوئے بتاؤں گی کہ کیا تعلق ہے۔ یہ بھی کراچی سے تشریف لائے ہیں، ان کے لیے بھی استقبال بھرپور۔ تو میرے چاروں مہمان جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلے مہمان کا تعارف کروا دوں، فواد حسن فواد۔ حالانکہ ان کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے، یہ وزیر اعظم، 2 وزرائے اعظم کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں، اور پھر ان کے جانے کے بعد پابند سلاسل بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد تنہائی میں جب یہ قید میں تھے تو ان کے اندر کا شاعر جاگ گیا، تو انہوں نے اپنا وہ ہنر بھی دکھایا جو چھپا ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے تو میں فواد حسن فواد صاحب سے ہی درخواست کروں گی کہ وہ ان سے میں سوال، لیکن ان سے سوال کرنے سے پہلے میں باقی جو اپنے مہمان ہیں ان کا بھی تعارف کرواؤں۔ ہمارے شبر زیدی صاحب جو ہیں، یہ سابق چیئرمین FBR رہے ہیں، ان کو کون نہیں جانتا، پاکستان کے صف اول کے معاشی ماہرین سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ سندھ کی نگران حکومت کا حصہ بھی رہے ہیں۔ بے لاگ اور بے باک تبصرہ کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے۔ انسٹیٹیوشن آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان کے صدر بھی رہ چکے ہیں، اور ملک کے معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ سیاسی تجزیہ بھی خوب کرتے ہیں۔ بین الاقوامی حالات سے بھی باخبر رہتے ہوئے ان کا تبصرہ سننے کے قابل ہے۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، شاعری سے خاص طور پہ شغف رکھتے ہیں، اور جو لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کے گھر جا چکے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ان کے گھر میں کتنی بڑی ان کی ذاتی لائبریری موجود ہے۔ ظفر مسعود صاحب کو بھی کون نہیں جانتا، بینک آف پنجاب کے صدر ہیں، اس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، اور سب جو ہے پورا جو پنجاب بینک ہے اس کو چلانے میں سب سے زیادہ ہاتھ انہی کا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خود بھی ایک ادبی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ رئیس امروہوی، جان ایلیا، کمال امروہوی، تقی امروہی جو جنگ اخبار کے چیف ایڈیٹر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مایہ ناز فنکار منور سعید صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور منور سعید صاحب کی ذات جو ہے ان کی اپنی ایک شخصیت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ باپ بیٹے کا تعلق تو ہوتا ہے تو وہ بتانا پڑتا ہے۔ اور بہادر اور خوش قسمت اتنے ہیں ظفر مسعود صاحب کے جلتے ہوئے جہاز سے بھی بچ کر نکل آئے ہیں۔ ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں، ہمارے چوتھے مہمان جو ہیں وہ عدنان رضوی صاحب ہیں، اور عدنان رضوی صاحب کی شخصیت جو ہے یہ بھی ہمہ جہت ہے۔ یہ KPMG پاکستان کے مینیجنگ پارٹنر ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ KPMG جو ہے دنیا کی 4 بڑی اکاؤنٹنٹ فرمز میں سے ایک ہے۔ عدنان رضوی صاحب کی جو اسپیشل مہارت جو ہے، جس کی وجہ سے یہ آج ہماری درخواست پہ یہاں موجود ہیں اور جس پہ یہ بات کریں گے، وہ ہے مرجرز اور ایکویزیشنز، اور انہوں نے بہت سی نجکاری پروجیکٹس پر کام کیا ہے، جس میں کہ الیکٹرک ہے، پاکستان اسٹیل ملز ہے، پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ ہے، اور پاکستان اسٹیٹ آئل ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ آرٹ اور کلچر میں بھی خاص دلچسپی رکھتے ہیں، سخن شناس ہیں، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ کراچی میں جو بہت بڑا محاتا پیلس کا مشاعرہ ہوتا ہے ہر سال، جو ایک منفرد مشاعرہ ہے، اس کے روح رواں بھی ہیں۔ تو میرے جو چاروں مہمان ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ اس وقت ویسے تو معاشی مسائل پہ گفتگو کریں گے، نجکاری پہ خاص طور پہ، لیکن ان سب کا تعلق جو ہے وہ آرٹ اور کلچر سے بھی ہے اور شاعری میں خاص طور پہ دلچسپی ہے۔ فواد حسن فواد صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گی، گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ جو ہمارے اس وقت نجکاری کے عمل میں جو SOEs پہ جو بات چل رہی ہے، اس میں خاص طور پہ PIA کا جو پلان ہے وہ رک کیوں گیا ہے؟ شکریہ ناصرہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ تو مجھے خود ابھی آپ سے سن کے پتہ چلا کہ وہ رک گیا ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے وہ بالکل نہیں رکا، اور الحمدللہ پچھلے 10 ہفتوں میں 10 ہفتے پہلے جب میں وزیر نجکاری کی حیثیت سے آیا تھا تو ہم نے جو ٹائم لائن اور جو شیڈیول بنایا تھا PIA کی نجکاری کے لیے، اس پر بالکل آج 10 ہفتے کے بعد ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور ٹائم لائنز کو ہم نے ابھی تک بھی ابائڈ کیا، اور آگے بھی جو پریپریٹری ورک ہے وہ سارا ہمارا مکمل ہے۔ لیکن ہمارا جو پرائیویٹائزیشن کا قانون ہے اس کی کچھ پری ریکوزٹس ہیں، اور ان پری ریکوزٹس کو پورا کرنے کے عمل سے ہم آج کل گزر رہے ہیں۔ جو سب سے کرٹیکل اس میں آسپیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، اور وہ میرا خیال ہے اس کا ٹرانسپیرنسی سے بہت بڑا تعلق ہے، کہ اس میں ایک آپ کو فنانشل ایڈوائزر کی تقرری کرنی ہوتی ہے، جس نے پھر اس کی تمام لیگل سٹرکچرنگ کا ایشو، اس کی ایسٹ ویلیویشن کا ایشو، اس کے ملازمین کے مستقبل کا معاملہ، اور اس کے علاوہ جو بھی اس کی ڈیو ڈیلیجنس ہے، جو آپ سٹیٹمنٹ اور ریفرنس آف انٹرسٹ لوگوں کے پاس ایکسپریشن آف انٹرسٹ لے کے جاتے ہیں، اس کی ڈیو ڈیلیجنس، تاکہ بعد میں آپ کو کسی چیز میں شرمندگی نہ ہو، یا بعد میں کوئی ایسی قباحتیں سامنے نہ آئیں جس طرح کی ہماری پہلے کچھ نجکاری کے عمل میں آئی ہیں، اس نے کرنا ہوتا۔ اس میں جو ہمارا تقرر کا سارا سلسلہ تھا وہ بڑی خیر خوش اسلوبی سے مکمل ہوا، اور ایک بڑی نامور ادارہ ارنسٹ اینڈ ینگ، اس کا ایک بہت اچھا کنسورٹیم اس وقت اب ان تمام چیزوں پہ کام کر رہا ہے، اور ہماری جو ٹائم لائنز ہیں وہ میں اس کی ڈیٹیل بھی بتا سکتا ہوں، لیکن شاید وہ یہاں پہ حاضرین کے لیے اتنی دلچسپی نہ ہو، لیکن ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم انشاءاللہ جنوری کے وسط تک اس کی لیگل ریسٹرکچرنگ، اور اس کے بعد اس کی ریفرنس پرائس جس کا تعین فنانشل ایڈوائزر کرے گا، اس کی اپروول ہم وفاقی کابینہ سے لے لیں گے اور SECP سے بھی لے لیں گے۔ اس کے بعد اس کا جو آگے کا مکمل ہونا ہے پروسیس، اس کی 2 آپشنز ہیں، اور ان دونوں آپشنز پہ بھی فیصلہ جو ہے وہ وفاقی کابینہ نہیں کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور وہ بھی فنانشل ایڈوائزر کی جو ویو ہوگا اس کو اس میں تقدم دیا جائے گا۔ تو پہلی اس میں آپشن یہ ہوتی ہے کہ جی آپ انٹرنیشنل ایک بڈنگ پروسیس کریں، اور دوسری آپشن کہ اگر آپ کے پاس کوئی G2G کی ایسی آفر ہے جو آپ کے ریفرنس پرائس کے مقابلے میں آپ کا فنانشل ایڈوائزر یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک اچھی آفر ہے، تو اس پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 15 جنوری تک انشاءاللہ یہ مرحلے مکمل ہو جائیں گے، تو یہ بالکل آن ٹریک ہے ناصرہ، اس میں کسی قسم کی کوئی ڈیلے نہیں۔ ڈیڈ لائن بھی بتا دی ہے، میرے خیال میں یہ اچھی خبر ہے، اور اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں پروگرام کو لے کے۔ شبر زیدی صاحب، آپ FBR کے چیئرمین بھی رہے ہیں، اور آپ کی بہت نظر ہے معاشی مسائل پر، تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ چونکہ نجکاری کی جب ہم بات کرتے ہیں، پرائیویٹائزیشن کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، جس میں پاکستان اسٹیل ملز ہے، پاکستان ریلویز ہے، PIA کی بات تو ابھی ہم کر رہے تھے، ان کا جو اربوں روپے کا سالانہ خسارہ ہے، تو یہ جو جب عام پبلک میں بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی قومی اثاثے داؤ پہ لگا رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو کنسنسس اور ایک نیریٹو جو ہونا چاہیے، قومی بیانیہ، وہ کیوں نہیں ڈیولپ ہو سکا؟ شبر زیدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں شکریہ ادا کرتا ہوں ادارے کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں نجکاری کے بارے میں بات کر سکوں. ناصرہ، بات یہ ہے کہ ہم دو کشتیوں میں سوار ہیں. ہم معاشی طور پر جب ہم معاشی انالیسس کرتے ہیں اور معاشیات کی بات کرتے ہیں اور بیٹھ کے معاشی عادات پہ بات کرتے ہیں تو ہماری پوری قوم اس بات پہ کنسنسس ہے کہ ہمیں کچھ اداروں کو نجکاری کر دینی چاہیے. جیسے پاکستان اسٹیل مل ہے، پاکستان اسٹیل PIA ہے، کہ ڈسٹریبیوشن ڈسکوز ہیں الیکٹریسٹی کی، یہ کر دینا چاہیے. مگر میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ سیاسی پارٹیاں، چاہے وہ ان میں سے کوئی بھی پارٹی ہو، وہ چاہے وہ اپنے منشور میں ضرور لکھ دیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ نجکاری ہو، مگر نہ وہ اس کی ہمت رکھتی ہیں اور نہ ان کے اندر وہ پریشر برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے جو ان نجکاری کے چیزوں میں خاص طور پر آتا ہے امپلائیز کی طرف سے اور چیزوں کی طرف سے اور جو نیگیٹو میڈیا کی طرف سے. تو آپ کا بالکل بہت اچھا سوال ہے کہ کنسنسس نہیں ہے. تھیوریٹیکل کنسنسس اس بات پر ہے کہ نجکاری ہونی چاہیے، مگر سیاسی پارٹیوں کا جسے کہتے ہیں نا دل سے کنسنسس نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنے دور میں کر سکیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ چیز کی. فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں، PIA میں فواز صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد میں امپلائیز کام کرتے ہیں. اب سیاسی پارٹیاں ان امپلائیز کی کے ساتھ سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے یہ کام نہیں کرنا چاہتی، اور وہ جب اپنے جو بھی ادوار آتے ہیں ان ادوار میں آپ دیکھیں کہ پرائیویٹائزیشن رک جاتی ہے. تو جسے جو آپ نے بہت اچھی بات کی، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس بات کو آگے لے کے چلنا چاہیے کہ ایک نیشنل کنسنسس ہونی چاہیے پرائیویٹائزیشن پہ، کہ ہاں یہ پرائیویٹائزیشن کانسیپچولی بھی آئے گی اور امپلیمنٹیشن بھی ہوگی. اور اسی لیے ناصرہ اگر آپ دیکھیں تو پرائیویٹائزیشن جو پاکستان میں ہوئی ہے پاسٹ میں، بینکوں کی بھی ہوئی ہے اور فار ایگزامپل PTCL کی بھی ہوئی ہے، وہ اس دور میں ہوئی ہے جس زمانے میں ملٹری گورنمنٹس تھیں. سیاسی گورنمنٹس کے اندر جنرلی ایک آدھ پرائیویٹائزیشن ہے، نواز شریف کے زمانے میں بھی ہوئی ہے، مگر جنرلی جو تو وہ 90s میں ہوئی ہیں اور 2000 میں ہوئی ہیں. مگر سیاسی گورنمنٹس کے اندر اچھا جتنی گورنمنٹس کمزور ہوتی جاتی ہیں، ان کی سیاسی پوزیشن کمزور ہوتی جاتی ہے، وہ پرائیویٹائزیشن کے اندر ان کا جو جسے کہتے ہیں نا آپ کے ان کی جو انرجی ہوتی ہے یا جو ان کے اندر خواہش ہوتی ہے کرنے کی، وہ کم سے کم ہوتی جاتی ہے. اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات سے بھی انکار نہیں کرنا چاہیے کہ جب جو بات ابھی فواز صاحب نے بھی کی ہے کہ پاسٹ میں ناٹ ناؤ پاسٹ میں پرائیویٹائزیشن کے جتنے بھی منسٹرز رہے، جن لوگوں نے پرائیویٹائزیشن میں انوالو کی، وہ بعد میں بہت کیسز برداشت کرتے رہے، بہت ان کے ساتھ مطلب میں ذاتی تو نہیں کہوں گا مگر ان کو بہت زیادہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس سے گزرنا پڑا. تو جو ڈیسیژن میکر ہے وہ تھوڑے اوور کنزرویٹو ہو جاتے ہیں ان میٹرز پر. تو اب جو آج کے حالات میں میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو SIFC بنایا ہے ہم نے، یہ شاید ہمارے پرائیویٹائزیشن کے پروسیس کو تھوڑا اسموتھن کرے اور وہ تھوڑی جو ٹرانسپیرنسی کے کانسیپٹس ہیں وہ تھوڑے آسان ہو جائیں. مگر آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس بات کے اوپر پریکٹیکل نیشنل کنسنسس نہیں ہے. جی بہت شکریہ شبر زیدی صاحب. اب ظفر مسعود صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ بینکوں کے بارے میں، خاص طور پہ کمرشل بینکوں کے بارے میں یہی تاثر ہے کہ یہ منافع میں ہیں. تو ہمارے ہاں جو پروجیکٹ فائنینسنگ ہے یا ہمارے ہاں جو اسٹارٹ اپس کے لیے جو پالیسی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں جو بینکس جو رول ادا کر رہے ہیں، کیا آپ کے خیال میں وہ سیٹسفیکٹری ہے؟ جی بہت شکریہ. یہ آپ کے سوال کا جواب تو میں 1 سیکنڈ میں دے دیتا ہوں. بالکل سیٹسفیکٹری نہیں ہے اور بالکل ڈیو رول پلے نہیں کر رہے. اس میں تو کوئی دو آرائیں نہیں ہیں. میں صرف یہ شبر بھائی کی جو بات ہے اس کو لے کے آگے چلوں گا. اٹس ناٹ جسٹ پولیٹیکل پارٹیز بائی دا وے، اٹس اے مچ براڈر ایشو. اٹس بیانڈ دا پولیٹیکل پارٹیز as well.
It's all the organs of the of the state which have to work in tandem. اب ایک پرائیویٹائزیشن پاکستان اسٹیل کی ہے جس کے بعد سے سب سے بڑا لال آیا ہے بائی دا وے. اس کی وجہ بالکل ڈفرینٹ ہے دین پولیٹیکل گورنمنٹس وونٹ ٹیکنگ دا ڈیسیشن. جو شبر بھائی کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے, اور جس طرح ہم نے سبسیکوینٹلی جن لوگوں نے پرائیویٹائز کیا تھا ان کو کس طرح پینلائز کیا ہے وہ بھی بات بالکل صحیح ہے. مگر جو پرائیویٹائزیشن کا پروسیس رکا ہے یہ ایک لارجر وجہ سے رکا ہے. اٹس ناٹ جسٹ بیکاز آف دا پولیٹیکل گورنمنٹ. ان فیکٹ اف اینی تھنگ جو پرائیویٹائزیشن کا پروسیس ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے شروع کیا تھا. سب سے پہلے میاں نواز شریف نے اور سب سے سکسیزفل پروگرام بھی انہوں نے رن کیا ہے. جو اتفاق کی بات ہے جو دو باقی پرائیویٹائزیشنز ہوئی ہیں وہ ایک تھوڑی سی انکمپلیٹ ہے اور دوسری جو ہے اس کے اوپر میرے تو بہت سیریس ریزرویشنز ہیں جو ایک ڈسکو ہم نے پرائیویٹائز کی ہے. سو دیر فور اس کو ہمیں ذرا لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا کہ پوری سوسائٹی کے اندر ایک بائی ان آنے کی ضرورت ہے. جب تک وہ بائی ان نہیں آئے گی یہ پرائیویٹائزیشن کا پروسیس آگے نہیں چل سکتا. اینڈ میری حد تک جو گڈ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ وہ بائی ان آ گئی ہے اینڈ دیٹس از ویری مچ دیر. اب آپ کا جو سوال تھا اس پہ جو اسپیسیفک جواب ہے وہ یہ ہے کہ جو بینکوں کا ڈیو رول ہے وہ ہم پلے نہیں کر رہے اور ہمیں زیادہ رول پلے کرنا چاہیے. پرٹیکولرلی پر سے آپ نے جو پرائیویٹائزیشن کے کانٹیکس میں کہا, ان پروجیکٹ فائنینسنگ میں آپ نے کہا, ہمارے ساتھ ڈائلیما یہ ہوا ہے یہ ہم پرائیویٹائزیشن میں بھی کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کانسیپٹ جو انگریزی میں ہے نا کہ تھرو دا بیبی ود دا باتھ واٹر. ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم ایک سمت میں چلنے لگتے ہیں اور سمت کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ کتنے سیریس قسم کے ہوتے ہیں. اور اسی پروسیس میں ہم نے کیا ہے کہ جو اسپیشلائز انسٹیٹیوشنز ہیں ہم نے ان پہ فوکس نہیں کیا. اور اگر آپ پاکستان کی ترقی کو دیکھیں گے 60 کی دہائی میں 70 کی دہائی میں تو یہاں پر یہ اسپیشلائز انسٹیٹیوشن نے بہت میجر رول پلے کیا تھا. اگر گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے I can say this with the hand on my heart, اگر Bank of Punjab can do better, why can't ZTPL do better? It's matter of putting the focus on this and the regulator needs to play its due role in terms of making sure کہ جو ان کو space ملنی چاہیے for delivery وہ نہیں مل رہی. اس طرح ہمیں پروجیکٹ فائنینسنگ جو ہے یہ کمرشل بینکنگ کا کام نہیں ہے. 80-90% جو اس وقت ہیں ایسٹس آف دا بینکنگ انڈسٹری وہ کمرشل بینکوں کے پاس ہے. وی آر ناٹ ٹرینڈ ٹو ڈو انویسٹمنٹ بینکنگ, پرائیویٹائزیشن کو سپورٹ کرنا, پروجیکٹ فائنینسنگ کرنا. یہاں پر اسپیشلائز انسٹیٹیوشنس کا رول بہت امپورٹنٹ آ جاتا ہے. اور میرے خیال سے پرائیویٹائزیشن کے کانٹیکسٹ میں بھی ہمیں ذرا یہ سمجھنی پڑے گی بات کو کہ وائل پرائیویٹائزیشن ہیز اٹس پازیٹیوز ایز ویو سین. اچھا یہ ایک تو پرائیویٹائزیشن کا جو پورا کانسیپٹ ہے نا یہ بڑا پرانا کانسیپٹ ہے. یہ 70-80 آئی ووڈ سے لیٹ 70s 80s 90s 2000s کے اندر 11,000 SOEs گلوبلی جو تھیں وہ پرائیویٹائز ہوئی تھی ان دا پیریڈ آف 2 decades, اسینشلی 20-25 سال میں. مگر اس میں اور جو امپروومنٹ آئی ہے وہ تقریباً 26% جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی میں امپروومنٹ آئی ہے ان کمپنیز کی اور 15% ان کی کاسٹ نیچے گئی ہے. مگر آج بھی دا جوری از آؤٹ اینڈ فواد صاحب ول بیئر می آن دس کہ کیا جو اس کے سوشل امپیکٹ ہے وہ آج بھی مکسڈ ہے. فار ایگزامپل جو ایک بہت بڑا سائڈ افیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از کریٹنگ انیکویلٹی ان دا ویلتھ, particularly countries like India and all. So therefore we have to be very careful and cautious. All the organs of the society have to move in tandem. Banks have to play their due role, but the specialization is something which is the key. اور اس پوری اسکیم آف تھنگس میں جو سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے, اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ فواد صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اگر فواد صاحب کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے بھی آپ میری آرٹیکلس دیکھ لیں اور میری ٹاک دیکھ لیں, میں نے ہمیشہ اس بات کو پریچ کیا ہے اور ایڈوکیٹ کیا ہے کہ آپ پہلے اپنے ریگولیٹرز کو اسٹرینتھن کریں, پہلے ریگولیٹر بنائیں, ریگولیٹری انوائرمنٹ کریٹ کریں, اس کے بعد پھر پرائیویٹائزیشن کے پروسیس میں جائیں. دا سلیکشن آف دا پارٹی از آلسو ویری امپورٹنٹ. اگر ہم ایک پرائیویٹ ایکویٹی فرم کو جو ہے وہ ایک یوٹیلیٹی دے دیں گے جو ہم نے کیا تھا غلطی, تو یا تو وہ پرائیویٹ ایکویٹی فرم بیٹھ جائے گی یا وہ یوٹیلیٹی بیٹھ جائے گی, اور یہی ایگزیکٹلی ہوا ہے. تو ہم جو ہے نا وہ بہت جلدی میں چیزیں جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں,
ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پورا پروسیس کمپلیٹ نہ کریں اور پھر وہیں پر کچھ تکالیف آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے کورٹ نے بھی سبسیکوینٹلی لیا. مگر مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ جس طرح پی آئی کی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے تو فواد صاحب ہیز آلریڈی ٹیکن اے ڈیسیشن ٹو سیٹ اپ دا ریگولیٹر فار ایئر لائن انڈسٹری وچ از لانگ اوور ڈیو ایز دا اسٹارٹنگ پوائنٹ فار پروموٹنگ کمپٹیشن اینڈ گیٹنگ دا میکسیمم بینیفٹ آؤٹ آف دا پرائیویٹائزیشن پروسیس. اس طرح ہی بینکوں کو بھی دا ریگولیٹر کو زیادہ رول پلے کرنا پڑے گا ٹو میک شیور کہ دے پلے دیئر ڈیو رول ان پروجیکٹ فائنینسنگ. جی شکریہ ظفر صاحب. ابھی دوبارہ آپ کے پاس آؤں گی. عدنان رضوی صاحب ہماری اس وقت پینل کا حصہ ہیں, ان کو بھی انوالو کرتے ہیں, اور ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ بہت سے نجکاری پروجیکٹس پہ کام کر چکے ہیں, تو آپ یہ بتائیے کہ جس پہ آپ نے کام کیا اس میں کے الیکٹرک بھی ہے, اس میں پاکستان پیٹرولیم بھی ہے, پاکستان اسٹیل بھی ہے, پاکستان اسٹیٹ آئل بھی ہے, تو کے الیکٹرک کے علاوہ جو باقی جو ہم یہ انٹرپرائزز ہیں یہ اس میں ایسی کامیابی کیوں نہیں ہو سکی؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ جی بہت شکریہ. میرے خیال سے بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی کانسیپٹس پہ پرائیویٹائزیشن کے. تو میں تو ایز اے پریکٹیشنر جو ہے وہ ایک جو اس کی نیٹی گریٹی ہے اور جو اس کے اسپیسیفکس ہیں اس پہ بات کرتا ہوں. کہ اس میں دیکھیں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے ہمارے یہاں جس طرح بات ہوئی کہ کوئی ہوم ورک کا کانسیپٹ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا انفارچونیٹلی. تو ہم جب سلیکشن کرتے ہیں کہ کن اداروں کو پرائیویٹائز کرنا ہے تو اس میں ہمارا بڑا مایوپک ویو ہوتا ہے, یا کسی طرف کہ کوئی ایک وقت تھا کہ جب کہ بہت ہی گرینڈ ڈیزائنز تھے کہ ہم نے کہا کہ ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ جو ہے وہ پرائیویٹائز کر دیں ہم ایک ساتھ. ہم نے پی ایس او اور پی پی ایل اور یہ سب کو جو ہم کام بھی کر رہے تھے وہاں ڈیو ڈیلیجنس وغیرہ پہ, تو ہمیں پتہ تھا کہ یہ ہونا نہیں ہے پرائیویٹائزیشن, بیکاز یہ ان کی ایسی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے ان اداروں کی کہ یہ نہیں ہوں گے پرائیویٹائز. لیکن اب پی ایس او کی ہم نے فار ایگزامپل ہماری فرم نے, اور ظاہر ہے دوسری فرم نے بھی اسی طرح کی ہوں گی, 3 دفعہ اٹیمپٹڈ پرائیویٹائزیشن کے اوپر ڈیو ڈیلیجنس کی ہے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ چوتھی دفعہ اس کو لے کے آئیں گے تو کون اس کو سیریسلی لے گا؟ تو یہاں پہ جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی ایک نیا پرائیویٹائزیشن پروگرام رن کرتے ہیں تو میرا جیسا جو پریکٹیشنر ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس دفعہ کیا مختلف ہو رہا ہے پچھلی دفعوں سے, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ اسی طرح سے کہیں گے کہ نہیں جی وہ نہیں کر سکے تھے لیکن ہم کر لیں گے اس چیز کو, تو وہ ذرا ہضم ہونا اس بات کا مشکل ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں پہلا جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک سلائیڈ کے اوپر یہ دکھائیں کہ پہلی دفعہ جو اٹیمپٹ ہوئی تھی پچھلی دفعہ اس میں یہ باتیں تھیں جن کی وجہ سے یہ نہیں ہوا, اور ان باتوں کے لیے ہم نے کیا اسٹیپس لیے. تو یہ سب سے پہلا ری ایشورنس ہے جو کہ جب کسی کو ہوگا تو تب وہ اس چیز کو سیریس لے سکتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کی جو ایک جو ظفر بھائی نے بھی ڈسکس کیا اسٹیل مل کی جو پرائیویٹائزیشن تھی, وہ جس طرح سے اس کو کورٹ میں اس کا قتل عام کیا گیا, تو اس کے بعد کوئی بھی سیریس انویسٹر جو ہے وہ پاکستان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب ایک نارمل ایک جی ٹو جی تو چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن جو نارمل کمرشل انویسٹرز ہیں وہ مطلب وہی پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ پھر کیوں نہیں ہوگا یہ. اور بات یہ ہے کہ اب ظاہر بات ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, فواد صاحب جتنی ایفرٹ کر رہے ہیں اور جو کلیئرٹی ہے ان کے پاس, جو سب سے بڑا سوال ہے ہم جیسے لوگوں کا جو کہ ٹیبل کے اس طرف ہیں کہ یہ اس کی کنٹینیوٹی کی کیا گارنٹی ہے. یہ جو لوگ جو کوئی اگر آ بھی گیا اور اس کو لیٹ سپوز مل بھی گیا تو کیا یہ گارنٹی ہے کہ آگے وہ اس کے پاس ہی رہے گا, اس سے لے نہیں لیا جائے گا وہ ادارہ, یا اور کوئی مشکلات اس کو نہیں آئیں گی. کہ الیکٹرک میں صحیح یا غلط ایک پرائیویٹائزیشن ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اچھا پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے تو جو سب سے زیادہ ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ اس چیز پہ ہوتا ہے کہ ویلیویشن ہو, ٹرانسپیرنسی ہو ٹل دا ٹائم آف دا ٹرانزیکشن. ان مائی ویو اٹ از ایکولی امپورٹنٹ کہ آپ جو آگے آنے والا جو وقت ہے اس کے لیے بھی پلاننگ کریں کہ کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. یہ آپ جو ہے کسی بھی ادارے کو ایک دفعہ بیچ کے اور پھر اس سے بریو ذمہ نہیں ہو سکتے, خصوصاً ایک اگر کوئی کہ الیکٹرک جیسی یوٹیلیٹی ہے.
وہاں پہ آپ کو دیکھنا تھا. اور فائنلی یہ ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا جو الارمنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ شنگھائی الیکٹرک اس کو خریدنے کے لیے تیار ہے. بار بار وہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ دیتا ہے. اس پہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. اس پہ صرف ریومرز ہیں مارکیٹ میں کہ یہ امریکہ نہیں کرنے دے رہا, یہ فلاں ادارہ نہیں کرنے دے رہا, لیکن کوئی ایک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایک کلیئر سٹانس نہیں ہے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے اس میں, مطلب کیوں نہیں یہ چیز ہو پا رہی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں دیز مطلب کاز اے لاٹ آف کنفیوژن وچ از ویری سارٹ آف نیگیٹو فار دا پرائیویٹائزیشن ایز اے انیشیٹو. آپ نے بہت اہم دو باتیں کی. ایک تو یہ کہ جب کوئی ادارہ پرائیویٹائز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس میں کیا چل رہا ہے, عام لوگوں کے لیے جو ایک مشکلات پیدا ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں اس پہ کیا نظر رکھنی چاہیے, اس پہ بھی ہم آگے بات کریں گے. اور دوسرا آپ نے یہ جو کہا کہ جو ادارے پرائیویٹائزیشن کے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں جو ریومرز ہوتی ہیں, جو اس کے بارے میں بہت ساری افواہیں چل رہی ہوتی ہیں, ان کو دور کرنا بھی جو کام ہے اسٹیٹ کا, تو وہ اس پہ ذرا توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے. اب فواد صاحب کے پاس آتے ہیں دوبارہ. آپ سے یہ پوچھوں گی کہ جو پرائیویٹائزیشن پروسیڈز ہوتی ہیں, یعنی جو ادارے فروخت ہو گئے, جو ان کا ریونیو ہے, ان کے بارے میں قانوناً تو یہی ہے کہ وہ ڈیٹ ریٹائرمنٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال ہوں گی. تو یہ اگر آپ بتانا چاہیں کہ اس کا کیا وہ جو پرائیویٹائزیشن پروسیڈز ہیں وہ اس کا کوئی ڈیٹا اویلیبل ہے, اور وہ کتنے % کس حد تک ڈیٹ ریٹائرمنٹ کے لیے یعنی قرضہ اتارنے کے لیے استعمال ہوئی ہیں. جی فواد صاحب. سر یہ تو بہرحال ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہے, اس میں کسی کی آپشن کی تو بات نہیں ہے کہ جو پروسیڈز آئیں وہ ڈیٹ ریٹائرمنٹ کے لیے 90% اس کا ڈیٹ ریٹائرمنٹ کے لیے استعمال ہونا ہے, اور 10% اس کا جو ہے وہ پاورٹی ایلیویشن کے لیے استعمال ہونا ہے. یہ ہماری پرائیویٹائزیشن کمیشن کا جو آرڈیننس ہے اس کا حصہ ہے. اس پہ عمل درآمد کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب پروسیڈز آ جاتی ہیں تو پرائیویٹائزیشن کمیشن جو ہے وہ پروسیڈز منسٹری آف فائنانس کو ٹرانسفر کر دیتا. اس لیے کہ یہ جو کمپلیٹ 100% ویزیبلٹی ہوتی ہے, جس کو گلوبل ویزیبلٹی آپ کہنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے اوپر کیا کیا قرضہ ہے اور کتنا ہے اور اس کی شرح سود کیا ہے, وہ صرف منسٹری آف فائنانس کے پاس ہوتی ہے. اور یہ پھر ان کی ڈسکریشن ہے کہ وہ اس میں سے کون سا قرض جو ہے اس کو ریٹائر کرتے ہیں. میری حد تک میں یہ ضرور لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ آج تک جتنی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے وہ بہرحال اس کا 90% ڈیٹ ریٹائرمنٹ میں استعمال ہوا ہے. ایک لیگل آبلیگیشن ہے, اس میں کسی کی آپشن کی کوئی بات نہیں. شاید آپشن ہوتی تو ہم نہ کرتے. دوسری جو بات, دو چیزیں ہوئیں بار بار ان کا ذکر ہوا کہ جی اس مرتبہ کیا مختلف ہو رہا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے اندازے کے لیے تھوڑی سی یہ بات ضرور ہو کہ کیا مختلف ہو رہا ہے. جو ہماری پوسٹ پرائیویٹائزیشن کی, جس کی ظفر نے بھی بات کی اور پھر عدنان نے بھی بات کی, پوسٹ پرائیویٹائزیشن کی جو ساری مشکلات ہیں ان کی بنیاد ایک چیز ہے کہ جتنی بھی پرائیویٹائزیشن کا عمل ہوا اس میں ہم نے ایک جو پرائیویٹائزیشن کمیشن کے قانون کی ایک بنیادی ریکوائرمنٹ تھی اس پہ عمل نہیں کیا, اور وہ ریکوائرمنٹ ایسی تھی جس پہ پرائیویٹائزیشن کمیشن نہیں عمل کرنا تھا. قانون یہ کہتا ہے کہ جب کسی بھی سیکٹر سے آپ سٹیٹ کو باہر نکالیں گے جہاں سے آپ حکومت کے تمام اداروں کو پرائیویٹائز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو یہ کام کرنے سے پہلے آپ یہ انشور کریں گے کہ آپ ایک ایسا ریگولیٹری فریم ورک لے کے آئیں جو ایک انڈیپینڈنٹ مارکیٹ کو ریگولیٹ کر سکے, تاکہ اس میں کارٹلائزیشن کی, تاکہ اس میں ناجائز منافع خوری کی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو سکے. اب ویسے تو ادارے دوسرے بھی موجود ہیں جن کا یہ کام ہے, چاہے کوئی نجکاری ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو. کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ایک پورا ادارہ اس کے لیے بنایا گیا ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ صارفین کی اور مختلف سیکٹرز کی اس کے تحفظ کا کام کرے کہ وہاں پہ کارٹلائزیشن نہ ہو. لیکن کارٹلائزیشن ہم سب جانتے ہیں, ہم 4 لوگ جو کم از کم جن کا معیشت کے شعبے سے تعلق رکھا ہے اور جو مختلف حاضرین کی بھی اکثریت جانتی ہے کہ کارٹلائزیشن اس ملک میں ہوتی ہے. سیمنٹ سیکٹر میں ہوتی ہے, شوگر سیکٹر میں ہوتی ہے. ان این ایبسرڈ وے میں یہ کہتا ہوں کہ ایون جہاں پہ آج سرکار موجود بھی ہے, پاور سیکٹر جو کمپلیٹ کنٹرول میں ہے,
वहाँ पे भी मैं कहता हूँ कार्टेलाइजेशन होती है। आज का मौजू नहीं है। बैंकिंग सेक्टर, जी बैंकिंग सेक्टर में कार्टेलाइजेशन का सबसे बड़ा जो सबूत है वो लास्ट ईयर की देखें, उसमें ज़रा हमें थोड़ा सा, एक तो ये बात है कि बहरहाल उसमें कुछ इश्यूज ऐसे थे जिस पे रेगुलेटर को काम करना चाहिए था। जब रेगुलेटर्स फेल होते हैं तो फिर वो इश्यूज जो हैं उनका जो सोशो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो ज़्यादा फोकस में आ जाता है, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। ख़ास तौर पे फिनंशियल सेक्टर में और जो आपके की सेक्टर्स होते हैं मुल्क के, उसमें रेगुलेटर्स इसीलिए बिठाए जाते हैं कि वो अपना काम करें। अगर रेगुलेटर्स अपना काम करते तो शायद बैंकिंग सेक्टर का इशू आज ये ना होता जो हम, अब वो मसला ये है कि अब वो पब्लिक नैरेटिव बन गया है। अब उसमें से कोई इस चीज़ को नहीं देख रहा कि अगर 20 या 23 या 24% की शरह सूद होगी तो मुनाफे भी फिर उसी तरह के होंगे। ये तो नहीं मुमकिन हो सकता। किसी एक एस्पेक्ट को उठा के अगर फोकस में आप ले आएंगे कि जी सारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को मैनिपुलेट करने से हुआ है, तो ये भी ज़रूर सवाल पूछना चाहिए। बैंकों पे ये सवाल उठाने से पहले ये भी पूछना चाहिए कि जिस इदारे का ये काम था कि ये ना होने दे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसके पास ऐसे इख्तियारात हैं जो वफाकी काबीना के पास भी नहीं है। शब्र भाई बैठे हैं, जफर साहब बैठे हैं, दोनों बैठे हैं, दोनों बता सकते हैं, ये इसको इंडोर्स करेंगे कि वो शायद वफाकी काबीना ने इंटरवीन तो किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने तो किया, लेकिन उससे पहले ये इंटरवेंशन जो है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को करनी चाहिए। मैं इसलिए थोड़ा सा इस पर टाइम ले रहा हूँ। देखें, जब वफाकी काबीना ने इंटरवीन किया तो मैं ज़ाती तौर पे उसके हक में नहीं था। ये इंटरवेंशन रेगुलेटर को करनी चाहिए। जब आप काबीना को और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बीच में लेके आएंगे तो दिस इज़ ए क्वासी जुडिशियल इंटरवेंशन। अगर आपने अपने मुल्क को इन्वेस्टर्स के लिए उनको ये पैगाम देना है कि ये किसी कानून और कायदे के मुताबिक चलता है, यहाँ पे सरमायाकारी को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, अगर आप कानून की पाबंदी करेंगे तो आपके साथ हुकूमत कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगी, तो ये हम कोई अच्छी मिसालें कायम नहीं करे। हुआ क्या हुआ, ये कि एक दिन हमने ये फ़ैसला किया, दूसरे दिन कोर्ट्स ने उनके ऊपर स्टे दे दिया, और स्टे बिल्कुल टेक्निकल बुनियादों पे दिया। अब मुझे मजबूरी ये कहना पड़ता है कि कोर्ट ने जो स्टे दिया उसकी उनके पास लीगल गुंजाइश मौजूद थी, तो उन्होंने इंटरवीन किया। कहने का मेरा मकसद ये है कि हमें ये ज़रूर देखना चाहिए, अगर आज मैं रेगुलेटरी इन्वायरमेंट बनाने से पहले एयरलाइन को प्राइवेटाइज कर दूं और कल कोई अदालत आके उसको इंटरवीन करके मुझे ये कहे कि आपका कानून ये कहता है कि आपने पहले एक रेगुलेटरी इन्वायरमेंट लेके आनी है और आपने वो किए बगैर कर दिया है, तो हम इस प्रोसेस को रोकते हैं, तो मेरे ख्याल है उनका बड़ा जायज़ ये हक होगा कि वो उसको रोकें। अगर बिलफर्ज़ मुहाल, जिस तरह बड़ी इम्पॉर्टेंट बात हुई, अब हमारा सारा जो नैरेटिव है प्राइवेटाइजेशन से, उसका सिर्फ एक ताल्लुक है कि इसकी हमें कीमत कितनी वसूल हो रही है। अब कीमत वसूल करते करते अगर मैं एयरलाइन एक ट्रेडर के हाथ में दे दूंगा, तो फिर ये भी देखना चाहिए कि कल उस एयरलाइन से जो पब्लिक का इंटरेस्ट है कि उनको एक सफरी सहूलत मुहैया हो, क्या वो बाकी रह सकेगी या नहीं रह सकेगी। तो अनफॉर्चुनेटली ये हमारी एक तारीख़ का हिस्सा है अब कि हमने अपनी सारी जितनी भी हमारी कमज़ोरियां हैं निज़ाम की या दूसरी, उन सब की बुनियाद इस चीज़ को बना लिया है कि जी ये सब इसलिए ख़राब हो गया कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। और आखिरी बात ये कि इस मरतबा जो चीज़ मुख्तलिफ है वो ये है कि इंट्रा इंस्टीट्यूशनल, मैं ज़रा थोड़ा खुल के कह देता हूँ, इससे पहले एयरलाइन या इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके ऊपर, उनकी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर हमारे सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात होते थे। इस मरतबा they think that we have come to a stage where it is not possible for the state of Pakistan to continue to bleed the way these institutions are bleeding, क्योंकि मुल्क बाकी रहेगा तो इदारे बाकी रहेंगे। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है कितना बड़ा इसमें मौजूद है आज हमारे पास इसके ऊपर। और एक आखिरी बात ये कि जी सियासी जमातों, इन्होंने कहा कि कंटिन्यूटी हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिस्ट्री का और आपके अपना जो कंडक्ट होता है उसका कंपल्शन आपको मजबूर कर देता है कि वो आप करें। तो सियासी जमातों में लैक ऑफ पॉलिटिकल विल तो है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी सियासी जमात अगली इक़्तिदार में आएगी या सियासी जमातों का जो भी ग्रुप इक़्तिदार में आएगा, मेरे ख्याल में उनके पास पाकिस्तान की मईशत आज जिस धाने पे खड़ी है
شاید ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہوگی کہ وہ اس پروسیس کو جاری نہ رکھیں. ہاں اس میں آگ کی رفتار سے کچھ کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ تمام پری ریکوزٹس پورے کر کے پھر پرائیویٹائزیشن کا کسی کا عمل شروع کیا جائے جو ضروری ہے, لیکن مجھے یہ کنٹینیوٹی ہوتی نظر آ رہی ہے. جی بہت شکریہ. شبر بھائی آپ کی طرف آ رہی ہوں. ابھی جیسے فواد صاحب نے کہا کہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بھی ادارہ جو ہے وہ اس کے میں نجکاری کا عمل شروع ہوا ہے وہ کس سٹیج پہ ہے. دوسرا یہ کہ وہ کس کو جا رہا ہے, تاکہ پھر وہ ملک کی سلامتی والی بات اور جو اسٹریٹجک ہوتے ہیں ہمارے اینٹیٹیز وہ ان کے بارے میں تحفظات جو ہوتے ہیں ان کو دیکھا جائے. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ 90s سے یہ عمل جو ہے یہ شروع ہوا, تو اب تک اس پہ تو ہمیں بہت کلیئر نہیں ہو جانا چاہیے, اور یہ کلیئرٹی کیوں نہیں ہے ابھی تک؟ دیکھیے فواد صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ جو ادارہ فار ایگزامپل ایک مثال لے لیں کہ کئی الیکٹرک کو جس نے بائی کیا وہ ایک پرائیویٹ ایکویٹی تھا, وہ الیکٹرسٹی کنسرن نہیں تھا, تو وہ ایک ٹرانزیشن میں اس کو آگے الیکٹرسٹی کو بیچنا تھا, تو وہ پرائیویٹ ایکویٹی جب بیٹھی تو پرابلم آ گئی کئی میں. تو یہ بالکل درست بات ہے کہ اس ادارے کو بیچنا چاہیے جو اس فیلڈ میں کام کرتا ہو, اور وہ مگر ہمارے ہاں اس میں 2-3 مسائل ہیں. دیکھیں ناصرہ, میں آپ کو 2-3 گراؤنڈ ریئلٹی بتا دوں نجکاری کے بارے میں جو پاکستان میں اس وقت ہے. پہلی بات میں بالکل سنسیئرلی کہتا ہوں, اور یہ پاکستان کے لیے مجھے بہت اچھا نہیں لگتا, مجھے بہت زیادہ بڑا بائر فورن بائر پاکستان کے اداروں کی نجکاری کے لیے آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے جسے ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ڈالر کا انفلو آئے گا تو اس کو ہمیں فار دا ٹائم بینگ سائڈ پہ رکھنا چاہیے. اور فواد صاحب نے بالکل بہت اچھی بات کی کہ ہمارا صرف ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ جی کتنے پیسے آئے, اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا مسئلہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ پی آئی اے میں کتنے پیسے آئے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو کنٹینیوس بلیڈنگ ہو رہی ہے یا اسٹیل میں جو کنٹینیوس بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ ہمیں ختم کرنی ہے. اب یہ سوال ہم اس اسٹیج سے آگے گزر چکے ہیں کہ ہمیں یہ چیز ہمیں کہاں پر آتی ہے. دوسری بات جو ناصرہ میں نے پرائیویٹائزیشن کے سلسلے میں دیکھی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم بڑے انڈسٹریل گروپس نہیں بنا سکے جو کہ اس لیول کی انڈسٹریز کو ایکوائر کر سکیں, نہ ان کا کانفیڈنس لے سکیں. تو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں بائرز, فورن بائرز کو پاکستان کی اتنی ایپیٹائٹ نہیں ہیں, تو ہم ایک بہت مشکل حالات میں ہیں. اور میں کم از کم پی آئی اے کو 40 سال سے جانتا ہوں, میں پی آئی اے کو بہت قریب سے آڈٹ بھی کیا, سب کچھ کیا. مجھے اگر آپ آپشن دیں تو میرا تو آپشن یہ ہوگا کہ میں پی آئی اے کو کسی بھی نیگیٹو ویلیو میں بھی بھیج دوں گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کی بریڈنگ کیا چیز آ رہی ہے, پرووائڈیڈ کہ وہ ایئر لائن چلتی رہے. مگر جو ہمارا سوشل سیٹ اپ بن گیا ہے, جو ظفر نے بڑی اچھی بات کی, سوسائٹی کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ پی آئی اے کو چلانا یا اسٹیل مل کو چلانا یا ڈسکو کو پروٹائز نہیں کرنا, یہ اب پاکستان کی معیشت افورڈ نہیں کر سکتی. یہ بات ہمیں مینٹلی ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. اور ہمیں میں ایک بات تھوڑی سی irrelevant ہے مگر میں وہ کرنا چاہتا ہوں, ہمیں کہیں نہ کہیں شہاب زبیری صاحب بیٹھے ہیں, اے پی این ایس اور سی پی این اے کو, ان کو کہیں نہ کہیں کوئی میڈیا میں ریگولیٹری سسٹم لانا پڑے گا کہ یہ نہیں ہو کہ میں ایڈورٹائز کروں اور آدھے گھنٹے بعد میرے خلاف سلائیڈیں چلنی شروع ہو جائیں. دیکھیں یہ پرابلم یہ آتی ہے کہ مجھے پرابلم نیب کے کیس کی نہیں ہے, مجھے پرابلم یہ ہے کہ جب میں کوئی بھی ایسا کام کرنے جاتا ہوں تو میڈیا کا جو رول ہے اس میں, اور جو نیگیٹو میڈیا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ پریشرائز کر دیتا ہے. میں کیونکہ بعض کلائنٹس کی طرف سے بات کر رہا ہوں, مطلب جو لوگ بائرس ہوتے ہیں, میں نے ان کو بہت ڈیل کیا ہے, جو بائرس ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ کہتے ہیں جی ہمیں اس پبلک کی جو میڈیا کی کمپین ہے اس پہ نہیں جانا, ہم اس پہ نہیں جانا چاہتے. تو یہ ہمیں ایک سوسائٹی میں یہ چیز, جس طرح ظفر نے کہا, ہمیں سوسائٹی میں یہ بات انکلکیٹ کرنی پڑے گی کہ دیکھیں یہ جو ایس او ایز ہیں اب ان کے ساتھ پاکستان کی معیشت نہیں چل سکتی. یہ ایک ڈیسیژن ہے, اس ڈیسیژن کو اب کوئی آدمی چاہے, اور اس میں بالکل صحیح بات فواد صاحب نے بھی کی, اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ بات
پوری طرح سمجھنی چاہیے کہ یہ اب نہیں چل سکتی. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اس میں ناصرہ وہ یہ ہے، فار ایگزامپل پی آئی اے ہے، پی ایس او ہے، اسٹیل مل ہے، اگر آپ ان کے اندر جب جائیں گی نا، جب اس کو ایکچولی جب ٹرانزیکشن ہوگی، جب عدنان ٹرانزیکشن کرنے جائے گا تو آخر میں مسئلہ پھنس جائے گا لینڈ کا. زمین کی ویلیویشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ عذاب ڈال دیتی ہے. آج بھی جو پی ٹی سی ایل کا جو پیسہ پھنسا ہوا ہے وہ لینڈ کی پرائز کا پیسہ پھنسا ہوا ہے، اتصالات کا پیسہ پھنسا ہوا ہے. تو یہ جو پاکستان میں اس پہ بھی ہمیں کام کرنا پڑے گا. میرے ذاتی حساب سے پاکستان اسٹیل مل کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ اسٹیل مل کے علاوہ اس کی ایڈجوائننگ لینڈ کا ہے. اس کی کیا ویلیویشن ہے، کتنی ویلیویشن ہے، کیوں ویلیویشن ہے. تو جو زمین کا مسئلہ ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، ان چیزوں پہ ہمیں ٹرانسپیرنسی لا کر اس کو کرنا ہے. مطلب اب یہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم نہیں کر رہے، ہم اس کو ڈیفر کر دیتے ہیں. سیاسی گورنمنٹ کے ساتھ میں نے تھوڑے دن کام کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے میں وزیر اعظم بھی ہوں نا، میں بعض دفعہ پہ ہمت نہیں کر پاتا کہ میں یہ ٹرانزیکشن کر دوں، کیونکہ جو میڈیا کا خوف ہے، اداروں کا خوف ہے، اکاؤنٹیبلٹی اداروں کا خوف ہے، پولیٹیکل ریپریشن کا خوف ہے، وہ مجھے مجبور کر دیتا ہے کہ میں اس چیز کو کروں. مگر میں آپ کو دوبارہ ایک بات فواز صاحب کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں انٹرنیشنل انویسٹرز کو ڈیل کرتا ہوں. اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اداروں کے لیے انٹرنیشنل انویسٹر مل جائیں گے تو ہم غلط سوچ رہے ہیں. اور ہمیں چاہیے، میں تو یہ خواہش کرتا ہوں کہ ہم بڑے کنسورشیم بنا کے پاکستانی انڈسٹریز کے اور ان کو یہ ادارے دیں، کیونکہ کل کو پھر ہمیں اس میں ڈالر کی ریمیٹنس نہیں کرنی پڑے گی. ہم بہت شوق سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی، مگر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی یہ ہوتا ہے. کل کو جب وہ ادارہ منافع میں آئے گا تو آپ کو ڈویڈنڈ ڈالر میں دینا پڑتا ہے. اگر آپ پاکستانی کو بیچیں گے تو آپ کو ڈالر میں ڈویڈنڈ نہیں دینا پڑے گا، وہ پاکستان میں ہی رہے گا. تو میری تو خواہش یہ ہوگی کہ پاکستان کی انڈسٹریز کے بڑے کنسورشیم بنائے جائیں اور پاکستان میں ان کنسورشیمز کو یہ ادارے بیچے جائیں اور ان کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بیچے جائیں. کیونکہ فورن انویسٹر کو ہم جس لیول کا انویسٹر پاکستان میں اس وقت آ رہا ہے، ویری فرینکلی میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. اور وہ بیسیکلی انڈر لائنگ اس کا جی ٹو جی ہے، بی ٹو بی نہیں ہے. جی ٹو جی بتا دیتا ہوں میں، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے. بی ٹو بی کا مجھے انویسٹر بہت زیادہ نظر نہیں آ رہا. عدنان اس سے بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ کرنٹ ہے اس کے اوپر. تو میری تو خواہش یہ ہے کہ نجکاری ہو، امیجیٹلی ہو، اور پاکستانی انڈسٹریلسٹ، پاکستانی ڈائیاسپورا یا پاکستانی لوگ اس کو خریدیں کہ اس میں بہت سارے الزامات ختم ہوں اور یہ ایسٹ اگر ہمارا ہے تو ہمارے پاس ہی رہے، مگر پرائیویٹ گورنمنٹ کے ہاتھ سے نکل کر پرائیویٹ سیکٹر میں چلا جائے. ٹھیک. جی فواز صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل شبر بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارا انٹرسٹ یہی ہونا چاہیے کہ یہ ایسٹس اور جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے اس میں ہم کسی بھی لحاظ سے دیکھیں تو شاید ہم فردر ایسی لائبلٹیز پروفٹس کی ریپیٹریشن کی ابھی کچھ عرصے کے لیے نہیں لینا چاہیے. میں نے 8 تاریخ کو سپتمبر کی چارج دیا. پہلے 3 دن میں نے ایئر سیال کو کال کیا، میں نے اس کے بعد فلائی جناح جو ایک پاکستانی ایئر لائن ہے ان کو کال کیا، اس کے بعد میں نے پاکستان کے تمام بڑے بزنس گروپس کو کال کیا اور ایون ان ایڈوائزرز کو کال کیا جو ان کو ایڈوائز کرتے ہیں اور جو ان کی انویسٹمنٹس کو ہینڈل کرتے ہیں، اور انہیں یہ کہا کہ ہماری بڑی خواہش ہے کہ پاکستانی گروپس کوئی ایسے اکٹھے ہوں جو ایئر لائن کو ایکوائر کریں. کیونکہ ایئر لائن کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، اور میں آج یہ بالکل آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ایئر لائن ایک ہائی کیش فلو بزنس ہے. پروفٹس اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن ایک ہائی کیش فلو بزنس ہے. اگر کوئی فورن اونر ہوگا تو ایک مرتبہ وہ پوری سیل پروسیڈ جو ہے اس کو ٹرانسفر کرے گا اور اس کے بعد وہ اتنے پیسے، ویسے تو 77-78% جو ایئر لائن سے آمدنی ہوتی ہے وہ ان اینی کیس باہر جانی ہوتی ہے، کیونکہ وہ فیول کاسٹ ہوتی ہیں، وہ مینٹیننس، وہ اوور آلنگ کی کاسٹ ہوتی ہیں، وہ پرزوں کی ریپلیسمنٹ کی کاسٹ ہوتی ہیں جو ہمارے یہاں پہ نہیں ہیں. لیکن وہ جو کمپلیٹ ایک مرتبہ ریپیٹریشن ہونے کے بعد اس کے بعد پیس، تو وہ ایک ایسا گیپ ہے جو اس معیشت کی اس نازک صورتحال میں جس حد تک ہمیں ممکن ہو ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے. تو ہم نے پہلے دن سے ہر ایک کو یہ کہا کہ جی آپ کوشش کریں کہ آپ کوئی ایسا گروپ فارم کر سکیں لوکل انویسٹرز کا جو ایک لوکل طریقے سے اس ٹرانزیکشن کو کر سکیں.
اب یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں، اور اس کی شاید بہت سی وجوہات ہوں گی، اس کی شاید وجہ خالی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ وہ پی آئی اے کو ایکوائر نہیں کر سکتے، اس کی شاید وہ وجوہات ساری ہوں گی جو ہم چاروں نے ابھی تک آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ خوف کہ یہ حکومت چلی جائے گی اور دوسری آ جائے گی تو کیا ہوگا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، یہ خوف کہ ہم سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ پیسے کہاں سے اکٹھے کیے 4 بزنس گروپس نے، تو ہمارا جو ایگزسٹنگ بزنس ہے اس کا کیا حال ہو. اور اس سب سے بڑھ کر یہ کہ جب یہ اخباروں میں خبریں اور ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ ٹکرز چلنا شروع ہوں گے اور بعد میں 4 سال میں یا 6 سال کے بعد اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا، تو اس 6 سال میں جو کچھ میرے اور میرے خاندان سے میں نے، میرے باپ دادا کے زمانے سے انہوں نے یہ کاروبار بنانا شروع کیا اور آج میں اس جگہ پہ آیا کہ 2 اور لوگوں کے ساتھ مل کے پی آئی اے کی بڈ دے سکوں، تو وہ بڈ دیتے دیتے میں نے اپنے باپ دادا کا نام بھی خراب کر دیا اور جو کچھ آج تھا وہ بھی تباہ و برباد کر دیا. تو یہ وہ آسپیکٹس ہیں جو اکٹھا نہیں، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا رول کم ہے، شاید ہماری سوسائٹی کو اپنے آپ کو ری اورینٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور شہاب زبیری صاحب کا انہوں نے بھی اشارہ دیا، میں بھی کرتا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ ناصرہ کے ہونے کی وجہ سے آپ کا بہت بڑا رول ہے. جب تک آپ لوگ خود اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرنا شروع نہیں کریں گے، حکومت کوئی آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں کر سکتی. اور اس کو اگر آپ کسی اور وجہ سے نہیں کر سکتے تو کم از کم اس طرح سے کر لیجئے کہ اب پاکستان کی یہ ضرورت ہے کہ کچھ تھوڑی بہت ٹرانسپیرنٹ صحافت بھی جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے. اچھا فواز صاحب جی، دیکھیے میں اور عدنان جو ہیں وہ شاید پاکستان کے تمام بڑے بزنس مین کو ایڈوائز کرتے ہیں، اور بالکل صحیح فواز صاحب نے کہا، جب وہ میرے پاس آتے ہیں کہ بھائی ہم پی آئی اے لے لیں تو ہم انہیں کہتے ہیں نہیں سر رہنے دیں پلیز. نہیں، میں اگر آج میرے پاس یہ کانفیڈینس ہو کہ میں کہوں ہاں یار، میں حبیب والوں کو کہوں، میں داؤد کو کہوں، میں طبا کو کہوں کہ ہاں جی لے لیں، تو کہ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی لے لیں، میں کہتا ہوں نہیں سر پلیز رہنے دیں. بالکل صحیح ہے، آپ کا پرانا کاروبار بھی بڑھ جائے گا. تو ہمیں معاشرے میں ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے کہ پاکستانی انویسٹر آئے اور یہ ایسٹ بائی کرے. جی اب میں ظفر صاحب کی طرف آ رہی ہوں. اسی چیز کو آگے بڑھائیں گے ہم کہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا تصور ہے دنیا بھر میں، وہ ہمارے ہاں اس طرح سے ڈیولپ ہی نہیں ہو سکا، اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھی جا سکی. اور اسی سلسلے میں جب میں نے پہلا سوال کیا تھا تو یہی تھا کہ عام لوگوں میں پتہ نہیں، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید عام لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں ان کا بھی ہے. ان کے اندر بھی یہ بات جو ہے وہ صحیح طریقے سے پہنچانے کی ضرورت ہے کہ یہ جب پرائیویٹ سیکٹر میں یا پھر یہ کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کوئی چیز جاتی ہے تو اس کی ایک تو یہ ہے کہ پروفٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی عام لوگوں تک زیادہ پہنچتے ہیں. تو ظفر صاحب یہ بتائیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کی بہت نظر ہے ایسے مسائل پہ. جی بہت شکریہ. ایک تو کافی مٹیریل جمع ہو گیا ابھی اس ڈسکشن میں. میں صرف ری انفورس دوبارہ کروں گا ایک بات کو، کیونکہ میرے حساب سے وہ سب سے امپورٹنٹ، اور جس کو کہتے ہیں نا شبر بھائی وس کی گانٹھ، وہ وس کی گانٹھ وہی ہے. وہ یہ ہے کہ سوسائٹی جو ہے نا ہماری، وہ بالکل وہ اس نے ایکسیپٹنس آ گئی ہے ایک میڈوکریسی کی، اس کے اندر ایکسیپٹنس آ گئی ہے رینٹ سیکنگ کی، اس کے اندر ایکسیپٹنس آ گئی ہے کہ جس اسٹیٹس کو یوں ہی رہے گا. میں نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، بار بار شہاب بھائی کا ذکر ہو رہا ہے، کرٹسی شہاب بھائی وہ بزنس ریکارڈر میں آیا بھی تھا، اس چارٹر آف سوسائٹی. تو میرا پورا جو ایک آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو چارٹر آف سوسائٹی ہے دیٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ، کیونکہ میرے خیال سے ہم آج ڈیفائننگ موومنٹ سے گزر رہے ہیں. میں وہ بالکل نہیں کہوں گا کہ بڑے نازک حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، کیونکہ وہ ہم سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں وہ چیز، لیکن ڈیفائننگ موومنٹ ضرور ہے. اور ڈیفائننگ موومنٹ اس لیے ہے بیکاز ایک جو پوری کی پوری ہماری انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے وہ چینج ہوئی ہے، اور انٹرنیشنل انوائرمنٹ چینج ہونے کی وجہ سے جو ہماری پوزیشننگ ہے وہ بھی اس کا ایک حیثیت چینج ہوئی ہے. لہٰذا ہمیں اب اپنے 2 پیروں پہ کھڑا ہو کے چلنا پڑے گا اپنے اون پہ. اس کے لیے سوسائٹی کو ایکسیپٹنس کی بڑی شدید ضرورت ہے. گڈ نیوز از کہ مجھے وہ سوسائٹی میں ایکسیپٹنس نظر آ رہی ہے. آپ نے بھی وہ دیکھا ہوگا کہ ہر بندے نے یہ کہا کہ جی عباس تابر صاحب جو ہیں یہ جشن افتخار عارف تو کر رہے ہیں. افتخار عارف کا اکانومی سے کیا تعلق؟ ہر آدمی کا اکانومی سے تعلق ہے، ہر ایونٹ کا اکانومی سے تعلق ہے. اس کو پلیز ان آئسولیشن نہ دیکھیں. اور اب اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایون ان دا ایچ فیسٹیول دا موسٹ پاپولر جو سیشن ہے وہ اکانومی کے اوپر ہوتا ہے.
جو کنٹینیوشن آف پروسیس کی بات کر رہے تھے عدنان, اور اس دفعہ کیا ڈفرینٹ ہے, وہ یہ سوسائٹی کا بائن ہی ڈفرینٹ ہے. لہٰذا اگر پولیٹیکل گورنمنٹ بھی آتی ہے اور وہ آ کے کل کو یہ کہتی ہے کہ جی میں پرائیویٹائزیشن کو روکنا چاہتی ہوں, تو پیپل ول ڈیمانڈ دس. میرے لیے جو سب سے بڑی کانسولیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگوں میں ایک ایکسیپٹنس آ گئی ہے وہ اس پروسیس کو کنٹینیو رکھے گی. دوسرا, بہت تفصیل سے بات ہوئی اور شکریہ فواد صاحب, آپ نے کافی ڈیفینڈ کرنے کی ہمیں کوشش بھی کی بینکوں کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو چیزیں جو ہے نا ان کو ہمیں کانٹیکس میں ڈالنا پڑے گا. بینکوں کو دو معاملات پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ملتا ہے. ایک اس بات پہ کہ جی انہوں نے اوور آل پروفٹ بہت زیادہ بنایا ہے, وہ فواد صاحب جواب دے چکے ہیں اس کا. بائی دا وے اگر آپ باقی لسٹڈ کمپنیز کو دیکھیں گے اسپیشلی ان دا کانٹیکسٹ آف پروفٹیبلٹی, تو جو کچھ آئی پی پیز ہیں انہوں نے بینکوں سے بھی زیادہ پروفٹ بنایا ہے. ایک آئی پی پی نے 58 بلین روپی کا پروفٹ آفٹر ٹیکس کیا ہے, ایک آئی پی پی نے. سو پلیز ان دا لارجسٹ اسکیم آف تھنگس کو دیکھیے, بینکوں کو پلیز نہ اتنا آپ لوگ کارنر کیجیے. بینکوں کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. 85% آف دا گورنمنٹ ریکوائرمنٹ از بینگ میٹ تھرو دا بینکس. کل بہت اچھا موو ہوا ہے, وی فلی سپورٹ دس, کہ اب پبلک کے پاس جا کے ڈائریکٹ پیسے ریز کیے جا سکیں, مگر انٹل دیٹ ہیپنس بینکس آر پلئنگ دیئر ڈیو رول. دوسری بات یہ جو ایف ایکس پر بہت شور مچ رہا ہے, یہ ایف ایکس ہماری ٹوٹل انکم کا 10% کے آس پاس ہے. سو پلیز ہماری, اگر آپ نے ہمیں کرٹیسائز کرنا ہے تو کسی اور چیز پہ کر لیجئے, یہ ایف ایکس کی انکم پہ مت کیجیے, کیونکہ یہ ہمارے لیے نائدر ہے ناٹ دیئر. امپورٹنٹ وہی بات ہے جو فواد صاحب نے فرمائی تھی کہ شاید دیکھیے ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ ہم بڑے obsessed ہو جاتے ہیں وتھ فری مارکیٹ اکانومی, لائزز فیئر, کہ جی وہ تو مارکیٹ نوز ایوری تھنگ. آئی ایم سوری, مارکیٹ ڈزنٹ نو ایوری تھنگ. مارکیٹ بھی ہم ہی لوگوں سے بنی ہوئی ہے نا, ہم ہی لوگ ہیں. جب تک وہ سوسائٹی کے اندر ایک ریئلائزیشن نہیں آئے گی, جب تک میچورٹی لیول نہیں آئے گا, تب تک کوئی بھی پروسیس جو ہے اسپیشلی فری اکانومی کا وہ آگے نہیں چل سکتا. اور یہ ٹیسٹمنٹ ہے اسی بات کا کہ آپ نے اپنے آپ کو یو جمپڈ اہیڈ آف ٹائم کہ آپ کو کس وقت کیا کرنا چاہیے تھا, اور اس کا یہ نتیجہ نکلا. لہٰذا ہمیں بڑا کیئرفل رہنا پڑے گا کہ ہم اس معاملے میں اس وقت فری اکانومی کی بات کریں اور فری مارکیٹ کی بات کریں کہ جب اس کے لیے ریڈی ہوں ایز اے سوسائٹی, ایز این اکانومی. مکسڈ اکانومی میرا خیال ہے ہماری. جی 50% جو ہے وہ عدنان نے مجھے ریمائنڈ کرایا, 50% جو بینکوں کا پروفٹ ہے وہ ٹیکس میں جاتا ہے, اور اس کے اوپر ہائیسٹ ٹیکس بریکٹ بینکوں کا ہے, اور جو پورا ریجن ہے اس میں سب سے زیادہ جو بینک پرسنٹیج آف ٹیکس ہے وہ بینکوں کا ہے. تو پلیز یہ تھوڑا سا میں اس کو آپ کے توسط سے ریکارڈ پہ ڈالنا چاہتا ہوں اس فیکٹ کو. دوسرا یہ کہ جو فورن بائر کی بات ہوئی ہے, میں ذرا تھوڑا سا شبر بھائی سے اس پہ ڈس ایگری کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم گلوبل انوائرمنٹ دیکھتے ہیں تو وہاں کون سا ہمیں پاکٹ نظر آتی ہے جہاں فورن انویسٹر اویلیبل ہے, اور جو آئے گا وہ صرف اور صرف, شبر بھائی نے خود ہی شروع میں اس پہ بات بھی کی تھی ایکچولی, وہ صرف ہمیں نظر آتا ہے in the Middle Eastern region because they are the cash rich ones. باقی everybody is struggling with their own problems. US میں تو بات ہو رہی ہے کہ شاید وہ ان کی ریٹنگ بھی ریوائز ہو جائے گی, ان کے تو پرابلمس بڑے دیگر قسم کے ہیں. West has their own set of issues because of this global situation. China has their own problems to face. Economically they are also struggling. So جو صرف ایک ہمیں سامنے اسٹرپ نظر آتی ہے across the globe for the time being, وہ صرف مڈل ایسٹ کی گریڈ ہے کہ جہاں سے ہمارے پاس پیسے آئیں گے. انٹرسٹنگلی انف وہاں سارا کا سارا جی ٹو جی ہے, وہاں بزنس ہی جی ٹو جی ہوتا ہے. سنگاپور میں سارا کا سارا بزنس ہی جی ٹو جی ہے. تو ایک تو یہ آبسیشن جو ہے نا ہمارا کہ ہم نے جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ کام نہیں کرنا ہے, گورنمنٹ کو بزنس پہ نہیں ہونا چاہیے, دیٹ از آلسو ناٹ ویری فیئر, اینڈ پرہیپس دیٹ از رائٹ ٹو سم ایکسٹینٹ بیکاز دے ہیو پروون کہ گورنمنٹ کین آلسو ڈیلیور. چائنا ہیز پروون دیٹ, مڈل ایسٹ ہیز پروون دیٹ. اب اس وقت آپ پروگرس دیکھ لیجیے سعودی عربیہ میں, دس از آل بائی دا گورنمنٹ اٹ سیلف. جہاں تک ویلیویشن کا معاملہ ہے, دیکھیے ویلیویشن کے معاملے میں جو ہم نے بات کی ہے ابھی لینڈ والی, جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو ویلیویشن کی میتھڈالوجیز ہیں, اور یہاں دو گروپ بیٹھے ہوئے شبر بھائی اور عدنان, میں ان کے سامنے بات نہیں کروں گا. ہمیں یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ اس لینڈ کی ویلیو جو ہے ان دا اوور آل اسکیم آف تھنگس وہ کیش پہ کیا ہے, اور اس طرح ہی باقی چیزوں کو اس مشینری کی کیا ہے. اور یہ میں اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں پاکستان اسٹیل, بیکاز فواد صاحب نے اس کو وڈرا کیا ہے فرام دا لسٹ, ناٹ بیکاز کہ اس کو ہم نے پرائیویٹائز نہیں کرنا, بٹ بیکاز یہی جو فیکٹرز کی یہ بات کر رہے ہیں اس کے حساب سے شاید اس کا موڈ اور
اور میکینزم ڈفرینٹ ہونا چاہیے. جو آپ نے پی 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 کی بات کی ہے وہ پرہیپس پی 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 میں زیادہ سوٹ کرتا ہے. ابھی اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ بات ہو رہی ہے, دیکھیے ایوولوشن آئی ہے 1980 1990 2000 میں جو پرائیویٹائزیشن ہو رہی تھی وہ 2000 کے بعد ڈفرینٹ طریقے سے ہونی شروع ہوئی. فار ایگزامپل اس میں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا رول جو ہے بہت امپورٹنٹ ہو گیا. ٹرکی کے اندر جو ڈسکوز پرائیویٹائز ہوئی ہیں اس کے اندر وہ انہوں نے کنسیشنز بیچے ہیں فار فرنٹ اینڈ سیل. ایسٹ ریمینڈ ود دا گورنمنٹ. وی آر لوکنگ ایٹ دا سملر ماڈل ایز ویل. Pakistan Steel is another example. So this is an evolution process. I see this PPP as an evolution process from privatization with the changing times. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا ہے. ہمارے پاس دنیا کی ایگزامپلز موجود ہیں. لیٹس کیپٹلائز آن دیٹ اینڈ امپروو آور سیلوز. لیٹن امریکہ ہے, سینٹرل ایسٹرن یورپ ہے, یہ ریجن ہے ہمارا انڈیا کا, اور وہ جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ لیٹس لک ایٹ دیم and learn from their mistakes. جس طرح یہ فرما رہے تھے ہماری اپنی مسٹیک سے سیکھیں. and then robust privatization process and especially PPP. میرے لیے privatization and PPP is essentially same, ایک کوئن کے دو حصے ہیں. it's no different from that as such. thank you. بالکل, بہت شکریہ. اور عدنان بھائی, یہاں بات ہو رہی تھی, شبر بھائی نے یہ کہا, یہ ان کا اوپینین ہے کہ شاید فورن انویسٹرز تو اس طرح سے نہیں آ سکیں, لیکن جو ہمارے اپنے پاکستانی جو گروپس ہیں بڑے بڑے, وہ اگر وہ مل کے آنا چاہیں تو اس میں مشکلات تو ہیں, اور ان کو یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ نہیں بھائی نہ آنا. لیکن آپ سے عدنان بھائی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو ہماری مرجرز اور ایکویزیشنز پہ آپ کی گرفت ہے, تو آپ بتائیے کہ کیا صورت ہو سکتی ہے اگر کچھ ہو کہ پاکستان میں بھی جو لوکل گروپس ہیں وہ تھرو مرجرز اینڈ ایکویزیشن اگر آئیں, اور وہ کوئی بڑا ادارہ یا کوئی اس طرح اس میں تھوڑا سا اس کا پارٹ اگر کوشش کریں پرائیویٹائزیشن میں لینے کی, تو کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جی بالکل. ابھی بات پی آئی اے کی ہو رہی ہے, تو ابھی بہت ریسنٹ ہے کہ ایئر انڈیا کی جو پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے تو وہ ٹاٹا گروپ نے اس کو بائی کیا ہے. اور آئی انڈرسٹینڈ کہ دا گڈ نیوز از کہ وہاں بھی یہی فائنینشیل ایڈوائزرس تھے ای وائی جو یہاں ہم نے سلیکٹ کیے ہیں. اور یہ بھی مطلب اس کے لیے فائنینشیل ایڈوائزری کا مینڈیٹ لینا بھی بڑی ہمت کی بات ہے آج کل کے حالات میں. تو میں ان کو بڑا کنگریچولیٹ کروں گا کہ انہوں نے یہ ہمت کی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, یہ جو ساری باتیں ہوئی نا, یہ میرے خیال سے اس میں ایک پوری ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے. یہ کوئی ایک سائلوں میں کوئی چیز نہیں ہوگی, اور اس کے لیے کوئی ایک ادارہ, آئی ڈونٹ نو کہ وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن ہوگا یا کوئی اور گروپ ہوگا, کسی کو بیک گراؤنڈ میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جس کو کہتے ہیں رائے عامہ ہموار کرنا, اور اس کے لیے مثالیں دینا, اس کے لیے لوگوں کو, کیونکہ جو چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکلی یا اور کسی چیزوں میں وہ کر لیتے ہیں ہم. مطلب اس میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ ہم نے لوگوں کے ویوز کو کسی پرٹیکولر ایسپیکٹ پہ میڈیا نے چینج کر دیا بڑا کوئکلی. تو اگر اس میں بھی کوئی ہوم ورک یہ کیا جائے کہ بھائی یہ کیا اس کے پورے ڈائنامکس ہیں, اور جو لوکل جو آرگنائزیشن ہیں یہ کہہ رہے ہیں, مطلب شبر صاحب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے جن گروپس کے انہوں نے نام لیے ہیں وہ کوئی ایک گروپ اکیلا ہی خرید سکتا ہے پی آئی اے جیسے ادارے کو, جو اس کی آج ویلیویشن ملے گی اس پہ. لیکن یہ کہ امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ وہ تیار نہیں ہے اس کے لیے, مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہیں, اور وہ مرجرز ایکوزیشنز میں بھی ہیں. مطلب یہ کہ جیسے لکی گروپ ہے تو اس نے آئی سی آئی کو ایکوائر کیا, اور لوکل گروپس نے بہت ساری ایکوزیشنز کی ہیں اور بڑے بڑے اماؤنٹس کی ایکوزیشنز کی ہیں. لیکن یہ کہ وہ پرائیویٹائزیشن کے میں یہ سمجھتے ہیں, ہمارا جنرل کانسیپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا مطلب بھی کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. مطلب وی ایکویٹ پرائیویٹائزیشن ود اے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اینڈ ود ڈیٹ ریلیف اینڈ آل دیٹ. مطلب بس ہم نے یہ ذہن میں بنایا ہوا ہے کہ پرائیویٹائزیشنز کر کے ہم ملک کا قرضہ اتار دیں گے, اور یہ اس کا مقصد ہے. گھر کے اثاثے بیچ کے تو قرضہ اتاریں گے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا, اس کانسیپٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی سب سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ تو یہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے بلیڈنگ بھی ہے سب ہے, لیکن یہ کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ ایک ادارہ جو ہے نا, یہ جس طرح سے چلنا چاہیے اس کو افیکٹولی اس طرح نہیں چل رہا ہے یہ,
ٹھیک ہے نا, آپ کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہا ہے یہ, مطلب گورنمنٹ تو چلو بلیڈ کر رہی ہے, آپ انڈائریکٹلی کر رہے ہیں, لیکن اس کی پرفارمنس کیا ہے, وہ کیا سروسز دے رہا ہے. یعنی کے الیکٹرک ہے, ٹھیک ہے, ہم کنسیپچولی اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا تھا, بعد میں پرائیویٹ ایکویٹی پہلی دفعہ میں اگر آتی تو اس کو الاؤ ہی نہیں کرتے, لیکن بعد میں اس نے بیک اینڈ سے آ کے اس نے لے لیا اور سب کچھ کر لیا, لیکن اسٹل نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ ایز اے سٹیزن آف کراچی آئی ہیو بینیفٹیڈ فرام دیٹ. جو کہ الیکٹرک کا جو کہ ای ایس سی کی جو پرفارمنس تھی, مطلب ہمارے یہاں جب لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی ہمارے بچپن میں, تو ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ لائٹ اگلے 5 منٹ کے بعد آئے گی یا 5 گھنٹے کے بعد آئے گی. تو اب کم سے کم ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے, اور یہاں ہم سنتے تھے کہ وابڈا میں وہ بتاتے ہیں کہ جی ابھی ہماری 2 منٹ کے بعد لائٹ چلی جائے گی اور پھر 1 گھنٹے کے بعد آئے گی. تو تو ایک نو برینر ہے کہ اگر آپ ایک پرائیویٹ سیکٹر کو چیز دیں گے تو وہ گورنمنٹ کے مقابلے میں اس کو بہت زیادہ ایفیشنسی سے چلائے گی. گورنمنٹ کا کام ہے اس کو ریگولیٹ کرنا ہر حوالے سے, اس کی پرفارمنس کے حوالے سے, اس کی رینٹ سیکنگ کے حوالے سے, اس کی جتنے بھی اسپیکٹس ہیں وہ اپنا ایز اے ریگولیٹر کام کرے, اور ڈے 1 پہ اپنے ایس ایل ایز جو ہیں سروس لیول ایگریمنٹس وغیرہ اس سے ایگری کرے ایز پارٹ آف, اس کا ویٹیج بہت زیادہ ہو ویلیویشن کے مقابلے میں, کہ بھائی اگر آپ یہ پری ریکوزٹ ہے, جیسے ہم پرائیویٹ ٹرانزیکشن بھی کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شیئر پرچیز ایگریمنٹ ہے یہ پری ریکوزٹ ہے, ویلیویشن سیکنڈری ہے. تو یہاں پہ بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ یہ چیز ہو اور آگے آپ کی مانیٹرنگ ہوگی. تو یہ سب اگر ہم کریں گے, کسی کوئی ایک ایگزامپل قائم کریں گے تو پھر لوگ جو ہے وہ آگے آنا شروع ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اچھا ایک سیکنڈ میں ذرا ایک چیزیں کانٹیکسٹ میں یہاں ڈال دوں. ہم کے الیکٹرک کو بہت ہی اب کیونکہ نام آ گیا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں, ورنہ میں نام لیتا نہیں ہوں ان کا. اس کو ہم گلوریفائی کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بہت بڑا کارنامہ ہو گیا. 563 میگا واٹس وابڈا کے سسٹم سے آج بھی ان کے پاس جاتا ہے. اس لیے ہمارے پاس کراچی میں جو ہے نا وہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. میں لاہور والا تو سفر کر رہا ہوتا ہوں, یہ میرا رائٹ ہے, میں کیوں اس کو 563 میگا واٹ دے رہا ہوں جب وہ پرائیویٹائز ہو گیا ہے. 650 650 میگا واٹ وابڈا کے سسٹم سے وہ کیوں لے رہے ہیں اگر وہ پرائیویٹائز ہو گئے ہیں؟ وہ کریں اپنا سسٹم لگائیں. کتنے سال ہو گئے پرائیویٹائز ہوئے ہوئے ان کو؟ واٹ انویسٹمنٹ ہیو دے ڈن آن دس تھنگ سائڈ. ابھی انہوں نے 5-6 سال پہلے تھوڑی بہت وہ جو جا کے ایگزامپلس کوٹ کر دیتے ہیں, سسٹم اپ گریڈیشن کی بات کریں, وہ دیکھیے کانٹیکسٹ میں چیز ایبسلیوٹلی وہ 1000 میگا واٹ مانگ رہے ہیں جی. تو لہٰذا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کنسسٹنٹ الیکٹریسٹی آنے میں, تو وہ کس کے ایکسپینس پہ دیا ہے یہ دیکھیے, یہ نہ دیکھیے پلیز اس کو ان آئسولیشن کہ نہیں وہ انہوں نے بڑا اچھا کارنامہ انجام دے دیا. نو دے ڈڈ ناٹ. ان کو یہ 1000 میگا واٹ جو وہ مانگ رہے ہیں وہ 650 اب تک ریپلیس کر دینا چاہیے تھا ود دیئر اون سسٹم. کے الیکٹرک از دی اونلی یوٹیلیٹی ان پاکستان جس کا اب جا کے لائسنس ختم ہوا ہے, وچ ہیڈ دا ڈسٹریبیوشن اینڈ جنریشن اینڈ ٹرانسمیشن تینوں کے رائٹ ان کے پاس موجود تھے, جو ایک کسی اور ڈسکو کے پاس موجود نہیں ہے. یہ بھی ایشو یہ ہے نا کہ دیکھیں جو ابھی اس کا لائسنس دوبارہ آیا ہے تو اب اس پہ کیا ہو رہا ہے, مطلب اب اس کے اوپر کیا کوئی ایسی اسکیم موجود ہے کہ جہاں پہ ملٹیپل لوگوں کو بلا کے اور اس کا آکشن کرایا جائے گا؟ وہ کچھ نہیں ہے. مطلب وہ لگ یہی رہا ہے کہ وہ پھر وہی کنٹینیو کر لیں گے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں آپ کے پاس. اس پہ میرے خیال میں کلیئرٹی ضرور, چونکہ میں حکومت کی بھی نمائندگی دے رہا ہوں. اس وقت جو کے الیکٹرک میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کے الیکٹرک کے شیئر ہولڈرز کا آپس میں جو ایشوز چل رہے ہیں, جو وہ ڈسپیوٹ ہے, اور جب تک وہ ڈسپیوٹ حل نہیں ہوگا تو شاید یہ ممکن نہیں ہوگا گورنمنٹ یا ریگولیٹر کے لیے کہ اس کے بارے میں کوئی ڈیسائسو فیصلہ کر سکے. جو ان کی مختلف ایشوز تھے اس پہ ایک جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ فائنلائز ہو چکی ہیں. شیئر ہولڈرز ڈسپیوٹ میں اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اور وہ ہمارے امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ کی فیلیئرز ہیں, اور وہ مستقل ہیں 2004 سے لے کے 2023 تک 19 سال کی فیلیئر ہے کہ جو کے الیکٹرک کی نجکاری ہوئی تھی اس میں جو ان کی سائڈ آف دا کیک تھا, جو انہوں نے کام کرنا تھا اس کو ریگولیٹر امپلیمنٹ نہیں کرا سکا. انہوں نے 3000 میگا واٹ ایڈ کرنے تھے پہلے 7 سال کے اندر لوکل سپلائی میں, وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ نہیں ہو سکے, اور اس کے بعد انہوں نے اسٹیٹ سے بجلی جو ہے وہ لینی شروع کر دی 650 میگا واٹ, اور اب وہ 1000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پرائیویٹائزیشن کی فیلئر نہیں ہے, وہ ہماری جو کیپیسٹی ہے جس کا عدنان نے ذکر کیا ہے کہ ہم صرف سیل پرائس پہ رہتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے بعد سبسیکوینٹلی ہم ان سے کیا کیا چیزوں کی گارنٹی لے رہے ہیں کہ یہ جس سروس کو سپلائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں کیا یہ سروس وہ سپلائی کر بھی سکیں گے کہ نہیں. تو
یہ چیز ہمیں اس پہ ذرا زیادہ فوکس رکھنا پڑے گا آئندہ. جی بہت شکریہ. اور یہ مجھے خوشی ہے کہ اس پہ بھی بات ہوئی کہ جو ادارے خاص طور پہ کہ الیکٹرک کی بات ہو رہی ہے کہ پرائیویٹائز ہونے کے بعد جو اس میں جو مشکلات ہیں اور جو چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہو رہی ہیں، جو ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، یقیناً میرے خیال میں کہ جب یہ عمل آگے بڑھے گا نجکاری کا تو اس میں یہ ایک مثال ضرور سامنے رکھی جائے گی. اب میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں شبر بھائی سے، ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو لینڈ اسیسمنٹ ہے وہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. وہ پی ٹی سی ایل کی لینڈ کا بھی جو کہ اتصالات کا پیسہ بھی رکا ہوا ہے، اور دوسرا اگر پاکستان ریلویز ابھی پرائیویٹائز ہوتا ہے تو اس کی بھی بہت لینڈ ہے. تو یہ اسیسمنٹ کیا بہت مشکل ہے؟ دیکھیے ناصرہ، پہلی بات میں پرسنلی ایک چیز کلیئر ہوں، میں پاکستان کی حد تک پاکستان ریلوے کی پرائیویٹائزیشن کے حق میں نہیں ہوں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو پرائیویٹائز کرنا تھا ان کو ہم نے نیشنلائز کر دیا ہے، نیشنلائز کرنا تھا ہم نے پرائیویٹائز کر دیا ہے. ایجوکیشن، ہیلتھ، ہاؤزنگ، لو کاسٹ ہاؤزنگ اینڈ پبلک ٹرانسپورٹ، جو جس میں ریلوے بھی شامل ہے، یہ کسی بھی ڈیولپنگ معاشرے میں کبھی پرائیویٹائز نہیں ہونی چاہیے. انڈر ڈیولپ معاشرے میں کبھی ایجوکیشن، ہاؤزنگ، ہیلتھ، پرائمری لو کاسٹ ہاؤزنگ، اربن ٹرانسپورٹ اینڈ ریلویز میرے ذاتی حساب سے پرائیویٹائز نہیں ہونی چاہیے. یہ اسٹیٹ اونڈ ہونی چاہیے. اگر اسٹیٹ کو سبسڈی بھی دینی پڑ رہی ہے تو دینی چاہیے. یہ ہمارا غلط کانسیپٹ ہے. NHA what I'm saying. اور مگر جو لینڈ ایکسٹرا ہے وہ الگ بات. مگر میں ایک بات بیفور آگے آپ کے سوال کا جواب دوں، مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ عدنان کا کنسیپٹ اور ظفر کا کنسیپٹ دونوں بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، KE کے بارے میں مختلف ہیں. 20 سال پروڈکشن کو ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. فواز سب کا پرسیپشن مختلف ہے. آپ مجھے یہ بتائیے اینگل ڈفرینٹ نہیں اینگل ڈفرینٹ نہیں ہے، دونوں کا پرسیپشن مختلف ہے کہ کوئی غلطی کہیں ہوئی ہے. اور ایک میرا سوال ہے کہ اس کی وجہ بنیادی طور پر ہمارے معاشرے میں اکنامک لٹریسی کی کمی ہے. مطلب ہم نے کبھی میٹرز کو پبلکلی ڈیبیٹ نہیں کیا کہ بھائی یہ ایشو ہے اور ہاں کہ یہ ایشو ہے، یہ اس کا آنسر ہے. اب وہ اپنی بات کہتا رہے گا اور کبھی کوئی بیٹھ کے کنسنسس نہیں ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے یہاں تک یہ غلط ہے اور یہاں تک یہ غلط ہے، مگر اس کا کنسنسس یہ ہے جس بات سے آپ نے بات شروع کی تھی. اب ایک پوری لابی اس بات پہ چلتی رہے گی کہ KE صحیح ہے اور ایک پوری لابی اس بات چلتی رہے گی کہ KE غلط ہے، اور وہاں پر آ کر ڈیسیژن میکر جو ہے اس کو پرابلم آ جائے گی. جو آخری بات ہے جو آپ نے لینڈ کی بات کی ہے، لینڈ کا مسئلہ ناصرہ دو ہیں بیسیکلی. لینڈ کا مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ جو ہے سو لینڈ کہتے ہیں، اس پورے کاروبار میں اب تھوڑی بہتری آئی ہے، مگر پورے کاروبار میں آپ یہ سمجھیں کہ جس پرائز پہ لینڈ کی ڈیل ہوتی ہے ایکچوئل پرائز اس سے ڈبل ہوتی ہے، آن ایوریج لگا لیں. تو لینڈ کی پرائس میں ٹرانسپیرنسی ایک بہت بڑا ایشو بن گئی ہے. میں گورنمنٹ لینڈ کی بات نہیں کر رہا، میں ہر لینڈ کی بات کر رہا ہوں، جنرلائز لینڈ کی. تو جب آپ گورنمنٹ کی لینڈ کو سیل کرنے جاتے ہیں تو یہ بڑے سیریس مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اس کے پاس وائٹ منی نہیں ہوتی لینڈ کی پرائز دینے کے لیے. تو یہ ایک آئی وڈ سے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے کہ لینڈ جو گورنمنٹ کے پاس ایکسیس لینڈ ہے. اور میں گورنمنٹ کی ایکسیس لینڈ کی بات صرف یہ بتا دوں، جیسے میں جب چیئرمین FBR تھا تو آپ یہ سمجھیں کہ لاہور میں MM عالم روڈ جو ہے اس کے قریب ترین علاقے میں کوئی 150 کنال زمینیں CBR کی کالونی ہیں، وہ ہیوج ویلیو ہے اس کی، مگر کسی کی مائی کے لال کی ہمت نہیں ہوگی اسے بیچنے کی، کیونکہ وہ ایک ایمونگس ویلیو لے سکتی ہے، مگر وہ کیونکہ وہ اس کے جو ریپرکشنس ہیں، اس کے جو ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو ہمیں پاکستان میں ایک جس طرح بات کی ہے فواز صاحب نے، ہمیں ایک لینڈ کا ریئل اسٹیٹ کا ریگولیٹری اتھارٹی کی چیز بھی لانی پڑے گی. ہاں وہ لانی پڑے گی کیونکہ یہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ ہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا
تو پاکستان کے ڈیٹ ریٹائرمنٹ کا بنیادی رستہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ کی ان یوٹیلائز لینڈ جو کہ جس پہ قبضہ ہو رہا ہے، جس پر لوگ ناجائز تجاوزات بنا رہے ہیں، جو یوٹیلائز نہیں ہو رہی ہے، جس پہ کچی آبادیاں بن رہی ہیں، ان کو ایز سون ایز پاسبل پرائیویٹائز کیا جائے اور وہ اس کو کیا جائے، یہ سیٹل کیا جائے. میں آپ کو ایک آخری مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ سارے سنتے رہتے ہوں گے یہ PIA کے ہوٹلس نیو یارک. جی ہاں، جی آپ اس کے بارے میں عجیب عجیب طرح کی چیزیں سنتے رہتے ہوں گے کہ یہ ہو گیا اور یہ اتنے کا ہے اور اتنے کا ہے اور اتنے کا ہے. میں آپ کو کلاسک ایک کیس سناتا ہوں اسی ہوٹل کا. بہت پرانی بات ہے، 10-15 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ کوئی ویلیویشن ہم سے کرائی کسی نے. تھوڑی دیر بعد میں ویلیویشن کی میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ میرے پاس ایک بندے نے کہا نہیں سر آپ نے یہ ویلیویشن کی ہے، پتہ نہیں $650 ملین تھی. تو اس نے مجھے ایک کاغذ لا کے دیا کہ سر اس کی ویلیویشن یہ ہے. اچھا وہ کیا تھی؟ اچھا سنیں، $650 ملین اور اس پہ لکھا کہ وی آر ریڈی ٹو بائی دس ہوٹل فار $1 بلین بائی اے ویری ریزنیبل فرینچ ریئل اسٹیٹ ڈیلر. میں نے کہا بھائی یہ خط کہاں سے آیا ہے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں سر یہ آپ کی ایکسائز کو خراب کرنے کے لیے آیا ہے کہ آپ 650 کی ڈیل کرنے جا رہے ہیں تو یہ ہم نے خراب کرنے کے لیے بنوایا ہے. یہ پرائز اب مجھے بتایا کہ میں اس کی 650 ویلیویشن کروں اور سامنے وہ خط موجود ہے تو وہ تو شام کو شاف صاحب نے چلا دینا ہے ٹی وی پر. شاف صاحب نے شام کو ٹی وی چلا دینا ہے تو میرا کیا بنے گا. اچھا یہ بہت بہت شکریہ. آپ سب لوگوں نے، آپ سب ماہرین ہیں اپنے اپنے فیلڈ کے، اور آپ نے اس کو آسان الفاظ میں جس طرح بیان کیا، مشکلات کو بھی اس کے حل کو بتانے کی بھی کوشش کی، اس کے لیے ہم سب آپ کے مشکور ہیں. بہت شکریہ. اور آپ سب جو یہاں شریک ہیں ان سب کا بھی بہت شکریہ.